اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو خوش آمدید میرے خوشحال زندگی کے چینل پر۔ بڑے دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کے لیے خاص وظیفہ لے کر آؤں، تو چند میں نے اللہ کے ناموں پر تھوڑی سی ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ ان ناموں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے، کیونکہ اللہ ہے ہی طاقتور، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ قادر ہے تو اس پر کیوں نہ ہم اپنا یقین رکھیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے تو اپنے مشکل کام غیر مذہب کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں لے کر، اور لوگوں کو اپنے دکھ سناتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اور بعض لوگ تو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، غلط قسم کے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں لٹ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے، وہی ہمارے ہر معاملے کو حل کرے گا۔ یہ جو میں وظیفہ لے کر آیا ہوں، یہ ہر قسم کی مشکل کا حل ہے۔ ہمارے مشکل کام جو انسانی سوچ اور تدبیر سے باہر ہوں، یا کوئی ایسی مہم درپیش آ گئی ہو جس کا کوئی حل نہ ہو، بہت ہی مشکل نظر آتا ہو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ کام جو بگڑ گیا ہو اس کا حل نظر نہیں آتا، تو ایسی بہت ساری مشکلات جو آپ کو درپیش آ گئی ہوں، اس کا حل ہے اس وظیفے میں۔ ایسا ہی میں آپ کے پاس ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ میرے وظیفے پر جانے سے پہلے آپ کو میرے چینل کو لائک کرنا ہوگا، سبسکرائب کرنا ہوگا اور شیئر بھی کرنا ہوگا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ اپنی مشکلات کو حل کر سکیں گے۔ جن کے بچے بگڑ گئے ہوں، بچے بات نہیں سنتے ہوں، گھر برباد ہونے کا اندیشہ ہو، تو یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک پاورفل نام ہے۔ وہ نام ہے یا قیوم، یعنی کہ اے ہمیشہ قائم رہنے والے۔ قیوم وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں خود بخود قائم ہو اور اپنے قائم میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر قائم نہ رہ سکتا ہو، بلکہ ہر چیز اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے اس کی محتاج ہو۔ اس لیے اللہ قائم ہے، دائم ہے، موجود ہے، لازوال ہے۔ خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ وہ زندہ اور قائم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معبود ہونے کا وصف یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، یعنی جو ذات ہمیشہ کے لیے قائم نہ ہو وہ معبود کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے معبود ہونے کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ صوفیاء نے اس کے متعلق یہ بھی بتایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت سے پکارتا ہے، اللہ اس کے نہ ہونے والے کاموں کو قائم کر دیتا ہے، اور اسے اس میں اعظم قرار دیا گیا ہے۔ یہ اسم جلالی ہے اور اس کے اعداد 152 ہیں، اور یہ اسم تو مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ یہ اسم ایسا اسم ہے کہ وہ اس کو پڑھنے سے ہر بگڑا ہوا کام قائم ہو جائے گا۔ لہذا جس کام کو قائم کرنا مقصود ہو، خواہ کاروبار ہو، کوئی کارخانہ ہو، ملازمت ہو، جب خراب ہونے لگے، کاروبار میں کمی ہونے لگے، تو اس اسم کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں بہت سے علماء کرام، مکاتب فکر، دیندار، مفتی حضرات، مولانا صاحب، شیخ القرآن، شیخ الحدیث بہت کچھ بتا چکے ہیں۔ یہ اسم بہت پاورفل ہے، اور جو شخص اس اسم کا ذکر کرے گا تو وہ کامیاب زندگی گزارے گا۔ بہت سے میرے بھائی حضرات، بہنیں جن کو نوکریاں نہیں ملتی، جاتے ہیں انٹرویو میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس اسم کا ورد کریں۔ تو خلوت میں بیٹھ کر سحری کے وقت یہ ورد کرنا ہے آپ نے۔ اگر کسی کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہو تو اس اسم کو خلوت میں بیٹھ کر کریں، اور چلتے پھرتے اس کا ذکر کریں۔ خاص ٹائم اس کا یہی ہوتا ہے کہ سحری کے وقت اس کو خلوت میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ کا مقدمہ یعنی مختلف کیسوں میں الجھے ہوئے ہیں، مقدمات میں کامیابی کرنے کے لیے تو یہ بہت مجرب ہے۔ تو دیکھ لیں یہ اللہ پاک کا کتنا طاقتور نام ہے، اس میں کتنی طاقت ہے، کیونکہ یا قیوموں کا مطلب یہی ہے، یا قیوم کا مطلب اس کی میننگ اس سے ہی واضح ہے کہ اے ہمیشہ قائم رہنے والے۔ چلیے میں اب آپ کو وظیفے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے نماز ضرور پڑھنی ہے باجماعت۔
5 وقت کی نماز تو ضرور پڑھیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان جو ہے نماز ضرور پڑھتا ہے، اس کے بغیر اس کی پہچان نہیں ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ کیونکہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، آپ کا جسم اور لباس اور جگہ تو پاک ضرور ہوگی، تو آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا کیا ہے، یا قیوم فلا یفوت شیء من علمہ ولا یعود یا قیوم، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، کوئی چیز تیرے علم سے چھپی نہیں اور تجھے اے قیوم وہ چیز تھکاتی نہیں ہے۔ آپ نے اسی طرح یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پھر دیکھیں، اور ہاں آپ نے کرنا کتنے دن ہے یہ بہت ضروری ہے بتانا آپ کو کہ یہ کرنا کتنے دن ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ہر روز صبح نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا 40 دن ہے۔ آپ کو 1-2 دن میں ہی آپ کے کام جتنے بھی ہیں بگڑے ہوئے وہ سب سنورتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ نے ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد اس کو 40 روز تک پڑھنا ہے، اور یا قیوم فلا یفوت شیء من علمہ ولا یعودہ یا قیوم، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ ضروری ہے۔ آپ پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو کیا رنگ لگاتا ہے، آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام اور اللہ کی محبت اور قربت آپ کو حاصل ہوگی، ہر آپ کی گمی ہوئی چیز آپ کو مل جائے گی، اور آپ کے کا جتنا بھی بگڑا ہوا کام ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، کاروبار میں برکت آ جائے گی، کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، اور ایسے مشکل کام جو انسانی سوچ اور تدبیر سے باہر ہو گئے ہوں وہ آپ کی دسترس میں آ جائیں گے، اور جس کام کا حل ہونا بہت مشکل نظر آتا ہو وہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں جو بدتمیز بچہ ہے، جو کسی کی بات نہیں سنتا، خود سر ہے، اپنے آپ کو افلاطون سمجھتا ہے، جن کے شوہر بہت ہی بدتمیز ہوں، بیویوں سے برا سلوک کرتے ہوں، وہ سب راہ راست پر آ جائیں گے۔ اور خاص کر کے یہ جو کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، تو وہ آپ کا کام انشاءاللہ تعالی وہ ضرور اللہ تعالیٰ کرے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل اور مجرب ہے، لہٰذا مجھے اب اجازت دیجیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ کا دعا کا طلبگار رہوں گا۔ اللہ حافظ۔